اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا تھا تو سب سے پہلے مخاطبین کون تھے، وہاں کون تھے، کن کو حکم دیا جاتا تھا کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، کون تھے وہاں؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ کیسے قرآن سکھائیں گے آپ؟ کیسے آپ قرآن کی تعلیم دیں گے؟ آپ کا منہج، آپ کا طریقہ، آپ کا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ منمانی؟ اپنے حساب سے آپ قرآن کی تعلیم دیں گے، اپنے حساب سے آپ قرآن کی تفسیر اور تشریح کریں گے؟ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، جس صحابہ کی آپ نے مثال دی ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، کہ صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو ویسے اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم صحابہ کو دیکھیں گے نا میرے بھائی، منہج اور طریقہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کوئی امام، کوئی پیر، کوئی مرشد نہیں ہے، ہمارے لیے سب سے جو اہم ہے وہ صحابہ ہے۔ نبی سے جو کچھ نقل کیا کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا ہے نا۔ صحابہ نے کیسے قرآن کی اس آیت کو سمجھا ہے، اس کی تشریح جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ بیان کر رہے ہیں، صحابہ نے اسی انداز سے لیا ہے۔ کیا صحابہ نبی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ صحابہ کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ صحابہ کی محبت کی ہم مثال ہی نہیں دے سکتے۔ مثال دے سکتے، آپ پیش کر سکتے ہیں نہیں دے سکتے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحابہ کی تعریف جگہ جگہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرتے تھے، ہر کچھ مال کی بات آتی تھی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے وہاں صحابہ کے پاس جو کچھ ہوتا نکال دیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ تمہاری یہ جائیداد اگر حاوی ہو جائے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو جو صحابہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا، دین سیکھا، اس صحابہ نے یہ عمل کیا جو ہم آج کرتے ہیں۔ اگر موافقت میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر مخالفت میں ہے تو گویا کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، گویا کہ ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں۔ جو صحابہ کا عمل رہا اس عمل پہ ہم نہیں ہیں، اس لیے ہمیں قرآن کو صحابہ کے منہج پر جاننا ہے میرے بھائی۔ یہ فلاں نے ایسی تشریح کی ہے، فلاں نے ایسے بیان کیا، وہ ہمارے لیے منہج نہیں ہے، اسی لیے تو بیان کیا جاتا ہے نا، بتلایا جاتا ہے نا۔ آج ماننے کے بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر اپنے آپ کو دعویٰ کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے عقائد و نظریات کا جب آپ اندازہ لگائیں گے تو دیکھیں گے بالکل صحابہ کے منہج سے ہٹ کر ہے، ایسی تشریح بیان کرتے ہیں، ایسی تفسیر بیان کرتے ہیں جو بالکل صحابہ کے منہج سے ہٹ کر ہے۔ ہمیں تو صحابہ کے منہج کو لینا ہے نا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم سلف صالحین ہمارے لیے قدوہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، جو سب سے پہلے جنہوں نے اس کو لیا اسی انداز سے ہم کو لینا ہے، اپنے حساب سے نہیں لینا ہے کہ یہ کرنے میں حرج کیا ہے اور یہ نہ کرنے میں حرج کیا ہے، کیونکہ جو شخص بھی منہج صحابہ سے الگ ہوگا نا وہ حق پہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے جو خلفائے راشدہ ہے، جو صحابہ ہیں، ان کے منہج کو لینا ہے، ان کے طریقہ کو لینا ہے۔ صحابہ نے کیسے لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر کے لوگ کیا کی کچھ واویلا مچاتے ہیں، بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں، کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دنیا کے اندر ہمیں بھی خوشی ہے، لیکن خوشی کا مطلب کیا ہے؟ یہی خوشی ہے کہ سال میں آپ ایک دن خوشی منا لیں، کبھی آپ
नमाज न पढ़े, औरतों को आप हिजाब का हुक्म न लगाएं और कहें कि हम घुमाते हैं औरतों को और नबी से मोहब्बत का इजहार करें, यही मोहब्बत है। अभी नसरानियों वाला काम शुरू कर दिया, केक काटते हैं। यही नबी से मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत का मतलब ये है कि आप नबी की इत्तिबा करेंगे, नबी की पैरवी करेंगे। नबी ने क्या कहा, जो कुछ नबी ने कहा है करने को उसको आप बजा लाए, जिससे रोका है उससे आप रुके, तब आप नबी से मोहब्बत के दावेदार हो सकते हैं। ये नहीं कि नबी की मुखालफत में बस सिर्फ वावेला मचाएं, आप धूम मचाएं, है ना, और कहें कि हम नबी से मोहब्बत करते, तो ये नबी से मोहब्बत नहीं है। नबी से मोहब्बत का जो पैमाना है हमारे पास किताब व सुन्नत है मेरे भाई। जो इसके दायरे में रह करके नबी से मोहब्बत करता है वही नबी के चाहने वाले हैं, वही उसके दीन से मोहब्बत करता है, जो कि नबी के मनहज, नबी के तरीक़ा, सहाबा के तरीक़ा के हिसाब से चलता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ना अपनी ज़ात के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में मना फरमाया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम फइन्नमा अना अब्दुहु फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, कि मुझे इस तरह से मत बढ़ाना जिस तरह के ईसाइयों ने ईसा को बढ़ाया। मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूँ, लिहाजा तू मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानना, हमें अल्लाह का रसूल मानना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। और जो नबी की इत्तिबा नहीं करेगा कभी जन्नत में नहीं जा सकता, कभी जन्नत में नहीं जा सकता। सिर्फ दावे से नहीं होता है मेरे भाई, दावे करने से कि हम नबी के चहेते, बस साल में एक दिन हम खुशी मना लेते। अगर यही बात होती तो पूरे साल बैठते और सहाबा भी एक दिन खुशी मना लेते। जो लोग इसमें पेश होते हैं ना, जो लोग पेश होते हैं आम तौर से, जो लोग मोहल्ले मोहल्ले घूमते हैं, इलाके में घूमते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, यही नबी से मोहब्बत है। कि आप जश्न के नाम पर और नबी की वलादत के नाम पे आप मोहल्ले में घूमे और नमाज ना पढ़े, यही नबी की तालीम थी। जिस नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो इलत कुर्रत वैनी फिस सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, नमाज में बनाई गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में नसीहत करते रहे, अस्सला अस्सला, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का ख्याल रखना। पूरे दिन घूमते हैं, हम भी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, औरतें अब जा रही हैं, घूमती हैं, बेपर्दगी का इजहार करती हैं। इस्लाम ने यही औरतों को कहा है, यही कहा है, यही नबी से मोहब्बत है, इसी को नबी से मोहब्बत कहा जाता है। तो हमें नबी से मोहब्बत अगर है तो हम नबी की पैरवी करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ले, सहाबा ने जैसे कुरान को समझा है उसी हिसाब से हम समझने की कोशिश करें। ये कि ये भी बिदत है, ये भी बिदत है, फिर मदरसा बना लियो, ये भी बिदत है, और ये भी बयान करते ये भी बिदत हो, ये भी। अरे मेरे भाई, आप जो साल में एक दिन करते हैं और कहते हैं कि हम एक दिन ये जलसे मना लेते हैं, एक दिन हम बैठ कर के खा पी लेते हैं, यही मोहब्बत है, यही नबी से मोहब्बत है, तो क्या सहाबा इसके हकदार नहीं थे? सहाबा के पास ये सब कुछ नहीं था क्या? वो नहीं जानते थे? और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो आपके सामने है, यानी सहाबा के सामने में है ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सोमवार के बारे में। जब आपसे पूछा गया कि आप सोमवार को रोज़ा क्यों रखते हैं, आप सोमवार को रोज़ा क्यों रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं इस दिन नबी बनाया गया, वो इस्तोफ़े मैं उस दिन रसूल बनाया गया। तो आप मान ले पैदाइश का ज़्यादा अहम मामला है या रिसालत का मामला सबसे अहम है? आप यहाँ रसूल बनाया जा रहा है, आपको एक ऐसा वहदा, एक ऐसा मनसब दिया जा रहा है ना जो बहुत ही आला और बहुत ही हाईफाई है। ये पैदाइश से कहीं ज़्यादा ये इसका मर्तबा है। लेकिन इस दिन को क्यों नहीं मनाते हैं? सिर्फ पैदाइश के दिन को खुशी मनाते हैं, वो भी ऐसे दिन के बारे में खुशी मनाते हैं कि जिसमें इख्तिलाफ है। नहीं, अभी निकल आया नया मामला, इख्तिलाफ है जिसमें 12 रबीउल अव्वल के दिन रोजा रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। वो नया एक बिदात हर साल 12 रबीउल अव्वल को नहीं है रोज़ा रखना। वो कंपनी हर साल एक नई बिदात चालू करती है, ये चालू हो गया है। पहले तो यही 12 वफात के नाम से मनाते थे, कहते कि भाई हम नबी को तो वफात मानते ही नहीं है, नबी को हम वफात तो मानते ही नहीं कि मरे हैं, तो हम 12 वफात से क्यों मना रहे हैं भाई? तो अब इनके ऊपर पड़ा तो कहा कि भाई इसको आप चेंज कर दो, ये नाम चेंज कर दो। अब क्या करो, मिलाद मनाओ, पैदाइश मनाओ आप। नहीं तो यही जो मनाते हैं लोग, इसको 12 वफात के नाम से जाने जाते थे और मनाते थे लोग। तो अब कहते कि हम तो नबी को वफात मानते ही नहीं, नबी मरे ही नहीं है, तो फिर हम वफात कैसे कहते हैं? तो चलो भाई इसके अंदर चेंजिंग कर दो, तब्दीली कर दो। तो अब यहाँ लाया मिलाद पैदाइश का। ये सब हीले साजी और हिले और बहाने नहीं चलने वाला है मेरे भाई। आप इस्लाम सुन्नत को, नबी से मोहब्बत अगर है तो आप नबी की जो सुन्नत है उसको ज़िंदा करें। आप जहाँ की सुन्नत मरी हुई है, जहाँ इस्लाम के हकामात को लोग
پس پشت ڈال رہے ہیں نا، اس کو آپ لاگو کریے، اس کو زندہ کریے، تب کہا جائے گا کہ آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، آپ نبی کے چہیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ وہ کام کرے جو کہ صحابہ نے نہیں کیا ہے، وہ کام کرے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ تو دین کے معاملے میں کوئی بھی کام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس حجت اور دلیل نہ آ جائے۔ جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہونا تب تک آپ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، لہٰذا اس کام سے بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے ماحول میں جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں نا، یہ سب بے بنیاد بات ہے، فضول کی بات ہے، جس میں لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جلسے نکالتے ہیں تو اس میں روڈ کو جام کر دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب ہے، یہ سب غلط ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ ہمیں نبی سے محبت دائرے میں کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ نبی کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، وہی دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ نبی کی عزت کرو، نبی کا احترام ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جب تک نبی سے محبت اس کے دل کے اندر نہیں آ جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ نبی آپ کے نزدیک محبوب ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، تب جا کر کے آپ مسلمان ہو سکتے ہیں، مومن تب ہو سکتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ صرف آپ زبان سے کہہ لیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان سے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو مومن نہیں ہے، پکا مومن نہیں ہے تو۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر، اب ہم دیکھیں نبی کے نام پہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے، کس طرح سے ہم بہکاتے ہیں، ہے نا۔ نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ آپ دائرے میں رہیں، دائرے میں رہتے ہوئے جتنا صحابہ محبت کرتے تھے اس کا ہم نمونہ پیش نہیں کر سکتے ہیں، اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے محبت کرنے کے باوجود بھی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلو نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، حضرت فاطمہ نے کیا کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا کہ آپ لوگ نبی سے اتنے محبت کرنے والے تھے، اتنی محبت کرنے والے تھے، کیا آپ کے نفس نے کیسے گوارا کیا کہ مٹی ڈالے؟ کیسے گوارا کیا؟ اطابت انفسکم، کیا تمہارے نفس نے یہ گوارا کیا کہ مٹی ڈالے؟ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، مدینہ کے اندر کیا حالت تھی؟ آپ اس وقت کو یاد کریے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے، کتنی خوشی تھی، کتنی خوشی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کر جب گئے نا تو سناٹا چھا گیا تھا مدینہ کے اندر۔ وہ صحابہ جو کتنے چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب مان لے جانے کے بعد ان کی حالت کیسی رہی ہوگی؟ کیا معاملہ تھا؟ سناٹا چھا گیا۔ اس لیے صحابہ میں کچھ آپس میں اختلاف بھی ہو گیا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب معاملہ کہاں جائے گا، نہیں جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں تاخیر بھی ہوئی، لیٹ بھی ہوا کہ معاملہ کون سنبھالے گا اب اس کے بعد، سارا کچھ آیا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ہم نبی کی سنت کو زندہ کریں۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنائے گا، وہی شخص کامیاب ہے۔ مان لے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح نہیں ہے، ہم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، دوسرے مسلمان کو گالی دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے فرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے محبت کرتے تھے صحابہ، کس طرح محبت کرتے تھے صحابہ؟ یہی کہ دوسروں کو تکلیف دیتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو اپنی ضرورت ہوتی تھی پھر بھی دوسرے بھائی کو ترجیح دیتے تھے، اہمیت دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار آپ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ صحابہ کے منہج کے حساب سے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، نبی کی اتباع کریں۔ اس لیے صحابہ کو دیکھیے، بعض صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے الگ نہیں ہوتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ کیوں؟
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے عمل کریں۔ ابو ہریرہ کو لینا نا، اس کے دوسرے جو بھائی تھے دنیاوی کاروبار میں لگ گئے، لیکن حدیث کے روایت میں ان کی روایت سب سے زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ روایت کیا، کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب رہتے تھے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھے، اور سیکھ کر کے ایسا نہیں ہے کیا پیچھے رکھتے تھے، عمل کرتے تھے، عملی زندگی میں لاتے تھے میرے بھائی۔ عملی زندگی میں ہم سنتے بھی ہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، عملی زندگی میں صحابہ اتارتے تھے اور پھر آگے پھیلاتے تھے۔ اس لیے صحابہ علم سیکھنے میں بہت آگے تھے، جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے نا اس پر عمل کرتے، اس کے حساب سے اپنی زندگی میں لاگو کرتے، تب جا کر کے صحابہ کو یہ مقام رتبہ ملا ہے میرے بھائی۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جو چنا وہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ جس نبی کے لیے اپنے صحابہ کو چنا اس کا کیا کہنا ہے، جس کی تعریف خود رب کائنات نے قرآن کریم کے مختلف آیتوں میں کر دیا۔ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے رضات کا خطاب دے دیا ہے، دنیا ہی کے اندر سنا دیا ہے، تو وہ صحابہ کیا یہ جشن مناتے تھے؟ کیا ان کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ اگر تھی تو صحابہ سب سے پہلے اس میں پیش ہوتے، سب سے آگے ہوتے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد میں کتنے سال رہے مدینہ کے اندر؟ 10 سال مدینہ، یعنی نبی بننے کے بعد 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں کہا کہ چلو یہ مناؤ، اور اس حساب سے صحابہ مناتے تھے۔ ابھی کے دور میں کہتے کہ بھائی یہ منانا کیا ہے؟ ہم بھی جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو تو مان لے کہ دنیا کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر کے بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ کو تو سب کا سردار بنا کر کے بھیجا دنیا کے اندر، ہم کہاں اس کے منکر ہیں؟ ہم کہاں؟ یعنی عزت اور مقام ہمیں وہی دینا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ ہم نبی سے آگے نہیں بڑھیں گے، نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی سے آگے بڑھنا یہ نبی سے محبت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے، یعنی جو حد ہے حد میں رہو۔ حد سے آگے جیسے آدمی بڑھے گا نا تو وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کے پاس آوازیں بلند کرنا منع تھا، اور آپ کے جانے کے بعد بھی آوازیں بلند کرنا منع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کے بھی آوازیں بلند کرنا ہے منع۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز اونچی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں جا کر کے آدمی اس طرح کی آواز نکالے جو کہ نبی کو تکلیف ہو، جس سے نبی کو پریشانی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ منع تھا، اور آپ کے جانے کے بعد بھی یہ منع۔ اور اسی طرح سے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں آدمی اولیاء اور پیر کی بات کرے، نبی اور اس کے رسول کی بات کو ہینچ اور کمتر سمجھے۔ یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں تو آپ وہاں فلاں بابا نے ایسا کہا تو فلاں نے ایسا کہا، یعنی نبی کے بات کو آپ نیچے کرتے، اس کی آواز سے آپ دوسرے کی آواز کو بلند کریں۔ ہمارا اصول یہی ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا مان لیا، یہ ہے، یہ صحابہ کا عمل تھا۔ جہاں نبی کا حکم آتا، جہاں اللہ کا حکم آتا نا مان لیتے، رک جاؤ، جہیں حکم آیا وہیں رک جاؤ۔ جیسے حکم آیا کہ فلاں چیز کو چھوڑ دو، وہاں صحابہ چھوڑ دیے، رک گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ اگر تمہیں رکنے کے لیے کہے تو رک جاؤ۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اور ہمارے درمیان ابھی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث موجود ہے۔ قرآن حدیث پہ ہم عمل کریں گے تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے، فلاحیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو قرآن کی پیروی کریں، آپ حدیث کی پیروی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور اس حساب سے کریں جس حساب سے صحابہ نے کیا۔ ہم کو یہ افراط و تفریط سے کام نہیں لینا ہے، یعنی نبی کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، اسے نہ تو ہمیں نیچے گرانا ہے اور نہ اوپر بڑھانا ہے۔ آپ کا جو مقام ہے، اور آپ کا مقام کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ اللہ کے رسول تھے، آپ اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، آپ کو دنیا کے لیے ہادی رہبر بنا کر کے اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ تو نبی کا جو مقام ہے اور نبی کا جو رتبہ ہے، ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھانا ہے،
ہمیں صحابہ نے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عزت کی، جس حساب سے آپ کے احکامات کو بجا لائے اسی حساب سے ہمیں بجا لانے کی ضرورت ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہم دنیا کو نہیں دیکھیں گے کہ اس کے ماننے والے اتنے، اس کے فالو کرنے والے یا فالوورز اتنے ہیں، وہ نہیں، ہمارے لیے یہ دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے یہ حجت نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے اتنے لوگ ہیں اور اس کے ماننے والے کم، یہ نہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت تمہیں گمراہ نہ کر دے، حق کو دیکھنا ہے۔ اگر حق کا ماننے والا ایک آدمی ہے نا تو وہی حق پر ہے، چاہے جائے کہ دنیا کے سارے صاحب لوگ دعویٰ کیا کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے عالم، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، سارے غلط ہیں، ہے نا، یہی ہے نا۔ اب دیکھیے قیامت کے دن بہت سارے نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے ماننے والے ایک بھی نہیں ہوں گے، ایک بھی نہیں مان لائے تھے، تو کیا کوئی کہے گا کہ اس نبی نے دعوت نہیں کی، دنیا میں اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ بہت ہے جس کے ساتھ ایک دو لوگ ہوں گے ماننے والے یعنی اس کے پیروکار، اور بہت ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ ایک بھی نہیں، اور بہت ہے جن کے پاس لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی۔ تو کیا اس نے حق کو نہیں پہنچایا؟ پہنچایا، اس نے ایسا نہیں کہ نہیں پہنچایا۔ اب نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ 950 سال وہ آئے تھے دنیا کے اندر، مان لے دعوت دیے، فما آمنہم الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ، کتنے سال رہے؟ 9.5، یعنی 50 کم 1000 سال رہے، ہاں، لیکن کتنے لوگ ایمان لائے؟ فما آمنہم الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ، بہت تھوڑے لوگ۔ تو ہمیں حق کو دیکھنا ہے، حق کس کے ساتھ ہے، کتاب و سنت پہ کون عمل کر رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ ایک جماعت ایک گروہ ایسا ہوگا یا ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق کی پیروی کرنے والی ہوگی۔ ایک جماعت کب تک؟ جب تک کہ قیامت نہ آ جائے، اور یہ جماعت رہے گی چاہے چند ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، چند ہی لوگوں پہ مشتمل کیوں نہ ہو، لیکن یہ جماعت قیامت تک رہے گی۔ اب چاہے دنیا جو بھی کرے، جو کتاب و سنت پہ عمل کرتا ہے، کتاب و سنت کے حساب سے زندگی گزارتا ہے نا، وہی کامیاب ہے۔ ہمارے لیے تو بھائی آئیڈیل و نمونہ قرآن و حدیث ہے نا، اس سے آگے ہم نہیں کچھ کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر مان لے کہ میں قرآن و حدیث کے خلاف کروں گا میں پکڑا جاؤں گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو دے گا نامہ اعمال، لو اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو۔ نبی سے محبت کرنے والے لوگ نہ ہوں گے کہ جو دھتکارے جائیں گے، جو دنیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، کہاں دھتکارے جائیں گے؟ حوض کوثر سے دھتکارے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے دن کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے میرے بھائی، ہمیں نہ تو افراط کو اختیار کرنا ہے اور نہ تفریط کو، یعنی نہ تو زیادہ کرنا ہے نہ کم کرنا ہے۔ جو مقام نبی کا ہے ہمیں وہ مقام دینا ہے، اور ہمیں اسی حساب سے چلنا ہے، اسی حساب سے جینا ہے جس حساب سے اسلام نے ہمیں جینے کو کہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی مکمل طور سے ہمیں اسلام کے اندر رہنا ہے اور اسی کے حساب سے زندگی گزارنی ہے، جس حساب سے اسلام نے کہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک آپ اللہ کی عبادت کرتے، اور اللہ کی عبادت یہ نہیں کہ نبی کو پوج کر، نہیں، نبی کی اتباع کر کے، نبی کی پیروی کر کے، نبی کے احکامات کو بجا کر کے آپ اللہ کی عبادت بجا لائیں گے۔ نبی کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے۔ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو وہ اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت میں ہے، اور نبی کی اطاعت کیسے ہے، کس حساب سے ہے؟ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تمہارے اندر نہ تو نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، تو کسی کو نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا نا تو میں تمہیں بوسہ نہیں دیتا، کیونکہ تو پتھر ہے، تمہارے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے، اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے نبی سے محبت ہے، اور یہ ہے نبی کی اتباع، اس کو کہتے ہیں، سمجھ رہے؟
ابھی اگر لوگوں کو موقع دے دیا جائے تو حجر اسود کو اٹھا کے لے جائیں گے, توڑ کر کے لے جائیں گے بھائی. موقع مل جائے تو ہاں موقع ملے نا اٹھا کر کے لے جائیں گے بھائی, تبرک کے طور پر. مورتیوں میں لگا کے ڈالے ہوئے ہیں, جو پیسہ دے گا, جو ہیں؟ فلاں دیتا ہے, جو فلاں دیتا ہے. یہ ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں حج عمرہ کے لیے. اب دیکھیں مسجد نبی میں جاتے, کہتے ہیں کہ جو قبر شریف ہے نا, قبر شریف سے روضہ سے اس کو ٹچ کر دو, کپڑا لے کر کے آتے ہیں بہت سارے لوگ, وہاں جا کر کے تبرک حاصل کریں. نبی نبی کی زندگی میں نبی کی ذات سے صحابہ تبرک حاصل کرتے تھے, اور یہ جائز ہے تبرک. اسی طرح سے آپ کے کپڑے سے تبرک حاصل کرتے تھے. آپ کے جانے کے بعد جس مٹی کے اندر آپ دفن ہیں, اب اس پہ اوپر بنایا گیا ہے جو کچھ بھی ادھر ہے, اس میں چھونے سے کیا ہوگا, اس سے کیا تبرک ملے گی؟ تو یہ سب خرافات پر مبنی ہے, حجر اسود کا معاملہ ہو, جو بھی ہو, جس کا جو کچھ آیا ہے نا, ہم کو اسی حساب سے اس کو اس کے دائرے میں رکھنا ہے, اور نفع نقصان کا مالک ہمیں اپنے رب کو جاننا ہے. اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے, کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. جو کچھ بھی لاحق ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ ہمیں ماننا ہوگا, اور اسی حساب سے ہمیں زندگی گزارنی ہوگی. اگر ہم کسی اور چیز کے اندر نفع نقصان کی طاقت مانتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی وہ قدر نہیں کرتے جو اللہ کی قدر ہونی چاہیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نبی مانیے, اور آخری نبی مانیے. نبی پر ایمان لانے میں سے کیا ہے کہ آپ آخری نبی مانیں, اور آپ حق تھے, آپ نے دعوت کا کام پہنچا دیا ہے, اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی, جو قرآن نازل ہوا, یہ حق ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اور جو کچھ آپ نے بتلایا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور قابل اتباع ہے. اس کے حساب سے آپ زندگی گزاریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں استہزاء کیا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مذاق اڑایا جائے, وہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کریے. آپ نبی کی جو باتیں ہیں اس کو آپ پھیلائیے, آپ بتلائیے. یہ ہے نبی سے محبت. گھر کے اندر ہو چاہے گھر سے باہر ہو, یا جہاں بھی جاتے ہیں, آپ نبی کی سنت کو اپنائیں, اور نبی نے جو کرنے کو کہا اس کو آپ بجا لائیں. یہی نبی سے محبت ہے. بس اپنے دائرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ٹھیک ہے, آپ نبی پہ کثرت سے درود بھیجیں نا, کثرت سے درود بھیجیں, یہ بھیجنے کو آیا ہے نا. لیکن خاص ایک مجلس منعقد کر کے, کیا صحابہ اسی طرح سے کہتے تھے کہ بھائی چلو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو چلو خصوصی طور سے جمع ہو کر کے ہم درود بھیجیں؟ یہی طریقہ تھا؟ نہیں, جہاں کرنے کو آیا ہے وہیں کریں گے. تشہد میں آپ جاتے ہیں, تشہد میں درود پڑھنے کو آیا, وہاں درود پڑھیں گے. اذان کے بعد درود پڑھنے کو آیا, وہاں ہم نبی پر درود بھیجیں گے. یہ تو خاص جہاں جہاں آیا ہے, اور جہاں نہیں آیا ہے وہاں آپ جس حساب سے اس حساب سے آپ پڑھیں, جتنا پڑھ سکتے ہیں. یہ سب آپ کے لیے فائدے. یہ بھی ایک عبادت ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے. نبی پر درود بھیجنا بھی ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, یا ایھا الذین, کیا ہے وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے مومنوں کو کہ نبی پر درود بھیجے, سلام بھیجے. تو ہم نبی پر درود بھیجیں نا. ہمارا کام بھیجنا ہے, پہنچانا. کیسے پہنچتا ہے نہیں پہنچتا, ہمیں اس گہرائی میں نہیں جانا کیسے پہنچتا ہے. ہمیں پہنچانا, اللہ کی تعریف کرنی, اللہ کی عبادت کرنی. پہنچانے والے ہیں, لگے ہوئے ہیں, اللہ کے فرشتے گھوم رہے ہیں. ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں نا, صبح میں کرتے ہیں, شام ہونے سے پہلے پہلے وہ اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں, اور جو رات میں کرتے ہیں صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں. ہمیں عمل کرنا ہے, بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ عمل کرتے جائیں. یہ نہیں دیکھیے کہ آپ کی یہ عمل کہاں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے. ہاں, آپ کو عبادت عمل اسی حساب سے کرنا ہے جس حساب سے اسلام نے آپ کو کہا ہے. اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. زیادتی اسلام کے اندر منع ہے, کہیں بھی زیادتی منع ہے. اس لیے بعض صحابہ کو دیکھیں, بعض صحابہ کیا کرتے تھے, نفل میں بہت آگے تھے, کہتے تھے کہ ہم اللہ سے اور قریب چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں, سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, لیکن میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, جسم کا بھی حق ہے, بیوی کا بھی حق ہے, عورتوں سے میں نے شادیاں بھی کی ہے, اسی طرح سے روزہ رکھتا بھی ہوں, نہیں بھی رکھتا ہوں. تو نبی سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے کوئی اللہ سے قریب نہیں نہ ہو سکتا ہے میرے بھائی, نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.